جو کسی بھی معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضابطے ہوتے ہیں. کسی ادارے میں کام کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. آپ کسی اسکول میں بھی جائیں تو وہاں بھی ایک یونیفارم ہوتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس اسکول کے اندر کلاسز اٹینڈ کر لیں بغیر یونیفارم کے. سیم تعلیمی اداروں کے علاوہ ملک کے ہر لیول پہ یہی حال ہے. پوری دنیا میں یہی ایک یونیورسل لا کے طور پہ یہ سلسلہ چلتا ہے. ہر کلچر کے، ہر معاشرے کے کچھ خاص ہزاروں سال سے چلے ہوئے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے وہ یقینی طور پہ ان ہزاروں سال کی جو تہذیبی ہمارا ورثہ ہے اس کو تہو بالا کرتا ہے. گزشتہ چند برسوں میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بچوں کے، نوجوانوں کے اذہان میں جو تبدیلی لائی گئی ہے، جو بدتمیزی کا کلچر پروموٹ کیا گیا ہے. کہاں یہ کہا جاتا تھا ہمارے معاشرے میں بے ادب بے مراد، با ادب با مراد. تو ادب یا رسپیکٹ کا جو ایک مسلمہ ایک اصول تھا جو چھوٹے بڑے کے اندر ایک خاص لیول پہ موجود ہوتا تھا، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی. وہ ایک کلچر کا جو آغاز ہوا پاکستان میں 2014 میں، اس کلچر نے اس پاکستانیت کو گویا اس کا جنازہ نکال دیا. اور خاص طور پہ یوتھ میں ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ جو بچے اس دوران میں جنہوں نے کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وہ اس خاص طور پہ اس پروپیگنڈا کا اور اس جذباتی جو ایک پوری وارفیئر مسلط کی گئی اس کا شکار ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، یہ یوتھ جو ہے، یہ مذہب سے بھی دور ہے. اچھا، بظاہر یہ اپنے آپ کو مذہبی کہیں گے، لیکن مذہب کے جو اس کے فنڈامنٹل اس کی جو پرنسپلز ہیں اس سے نہ آگاہ ہے اور اس سے دور ہے. نہ انہیں کلچر کا پتہ ہے، نہ انہیں تاریخ کا پتہ ہے. یہ کسی چیز کو نہیں جانتے. بس ایک جو ان کو لائن دی جاتی ہے اس پہ یہ اندھوں کی طرح عمل کرتے ہیں اور نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. یہ نئی نسل ہے اور انتہائی کسی قسم کی تہذیبی، ثقافتی اور آپ کہہ رہے ہیں جس میں ادب جس میں آتا ہے، رسپیکٹ آتی ہے، اس سے یہ کوسوں نہیں ہزاروں مائلز کے فاصلے پر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی، اوپر سے ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے، آپ کے ہاتھ میں یوٹیوب ہے، اب آپ یوٹیوبر ہیں، آپ ایک سو کالڈ جرنلسٹ ہیں، آپ سو کالڈ میڈیا پرسن ہیں. جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنی چینل بنا لیتا ہے، وہ اپنی گفتگو شروع کر دیتا ہے، اپنے بھاشن شروع کر دیتا ہے. کوئی ارسطو بن جاتا ہے، کوئی افلاطون بن جاتا ہے، کوئی معیشت کا ماہر بن جاتا ہے، کوئی تاریخ کا ماہر بن جاتا ہے. اور میں تاریخ کی جو ویڈیوز دیکھتا ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بتایا جائے کہ انڈیا نے وہ کام نہیں کیا، بھارت وہ کام نہیں کر سکا ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کا جو ہمارے اپنے یوٹیوبرز نے کر رکھا ہے. یہ تو تاریخی حوالے سے حال ہے. کسی چیز کا انہیں یہ نہیں پتہ کہ کہاں سے سائٹیشن لینی ہے، کہاں سے. وہ انہی انڈین آتھرز کا جو برٹش آتھرز کا پروپیگنڈا ہے اسی پہ مبنی جو ہے ویڈیوز تیار کر رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں لاکھوں ویورز ہوتے ہیں ان کے. یہ ہے. اور خاص طور پہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے ضابطے اخلاق کا وہ پابند نہیں ہے، یہ غلط ہے. ایک صحافی جو ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ ضابطے اخلاق کیا ہے، اس معاشرے کے اندر کون سے جو نارمز ہیں، جو اس کی روایات ہیں جو ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہوتی ہیں، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. ہم ایک اسکول کے اندر بغیر اس کے اصول و ضوابط پہ عمل کیے اب کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے. وہ یونیفارم پہننی پڑے گی. ایک ڈسپلن کا تابع ہونا پڑتا ہے، ایک ڈیکورم کا تابع ہونا پڑتا ہے. تب جا کے آپ اس اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، ادارے کی جاب کر سکیں گے یا وہاں سے کچھ سیکھ سکیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارا ایک اس میں کلچر ہے، اس کو تہو بھلا کر کے آپ سروائیول کر سکیں. اور یہ لوگ اپنے آپ کو ایڈیٹر بھی سمجھتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو میڈیا پرسن بھی سمجھتے ہیں، یہ یوٹیوبرز ہیں، صبح شام ہمیں بھاشن دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ضابطۂ اخلاق کے پابند نہیں ہیں. ہمارا جو جی چاہے گا ہم بولیں گے، جو چیز جی چاہے گا ہم کہیں گے، اور غلط بغیر کسی سائٹیشن کے. ہمارا حالانکہ اسلامک جو پرنسپل ہے پہلا کمیونیکیشن کا وہ یہ ہے کہ پہلے آپ تحقیق کریں پھر اس کے بعد آگے کمیونیکیٹ کریں. تحقیق ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. پیچھے سے جو پروپیگنڈا آیا اس پروپیگنڈے کو آگے ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. یہ ایک مذہبی لحاظ سے
भी हम एक गुनाह का मुर्तकब होते हैं, सोशल लिहाज से एक हम सोशल डिजीज़ जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, और मुआशरे की रूट्स में वो बीमारी फैला चुके नहीं है, अब वो इस लेवल पे चली गई है कि कैंसर की तरह उसने हमारे मुआशरे को तहोबाला कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो स्टूडेंट्स से, यूथ से ख़ास तौर पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो प्रोपेगेंडा किसी किस्म का आए, आपको नहीं पता वो प्रोपेगेंडा है या नहीं, लेकिन आप पहले तहकीक कर लिया करें, कोशिश कर लिया करें कि ये कंटेंट जो है क्या आगे इसको हमने आगे इसको फॉरवर्ड करना है या नहीं करना। वो किसी चाहे पार्टी का प्रोपेगेंडा मैसेज हो, वो किसी मजहबी जमात का प्रोपेगेंडा मैसेज हो, वो किसी भी हवाले से प्रोपेगेंडा मैसेज हो, लेकिन चूँकि आपको ये पता ही नहीं कि प्रोपेगेंडा है क्या, पहले कुछ पढ़ तो लें यार कि प्रोपेगेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा कहाँ से आया, स्पिन डॉक्ट्रिन क्या है, प्रोपेगेंडा की टाइप्स क्या हैं, किस तरह प्रोपेगेंडा ज़हनों को चेंज करता है, र्यूमर क्या है, र्यूमर किस तरह एक सच बन सकती है। तब आप जाके ये ट्यूबर्स बने, आप कोई अपने आप को भाषण देने की पोजीशन में लाएं। पहले उसको पढ़ तो लें, जिस जो काम कर रहे हैं उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका डिसिप्लिन क्या है, उसका डेकोरम क्या है, कि आप भाषण देने चल पड़ते हैं कि फ़ोन आपके हाथ में है, सोशल मीडिया आपके हाथ में है, जो चीज़ है हमने बोल देना है, जो आपका ख्याल आया हमें बोल देना है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, ये तबाही है, और यही वजह है कि हमारे मुआशरे में अखलाकियात का हर लेवल पर उसका जनाजा निकल गया। हम एक दूसरे की इज़्ज़त से भी दूर हैं, इज़्ज़त करने से भी दूर हैं, एक दूसरे की बात सुनने से भी दूर हैं। टॉलरेंस हमारे अंदर है ही नहीं। जिसे हम रवादारी कहा करते थे, हमारे मुआशरे का हिस्सा था, कल्चर, हमारे कल्चर का हिस्सा था, वो ख़त्म हो चुका है। बड़े छोटे की तमीज़ तक ख़त्म कर चुके हैं। ये क्या है? गौर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।